اگر مجھے یہاں سے پروٹیکشن نہیں ملی نا تو بس میں برباد ہو جاؤں گی۔ ایسی پروٹیکشن جو انسان جانتا ہے کہ اگر نہ لی تو میں کسی نہ کسی شر میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ابلیس اور اس کے سارا لشکر انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو ہٹا دے۔ جو اس میں سے پھاڑ کے جب وہ روشنی نکالتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے غم دور نہیں کرے گا؟ اور اعوذ جب ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ میں پناہ میں آتی ہوں، کسی کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑ لینا کہ اس کے ساتھ چپک جانا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دامن اتنی مطلب دامن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نور ہے نا، اللہ سبحانہ، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی کے ساتھ چپٹ جانا، جیسے کہ میں بس اگر مجھے یہاں سے پروٹیکشن نہیں ملی نا تو بس میں برباد ہو جاؤں گی۔ اور ایسا دشمن، اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ، اس میں ایسے دشمن کی بات ہوتی ہے، اس سے پناہ کی بات ہوتی ہے جس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کے خطرے کو کیسے دیکھ سکیں گے، رائٹ؟ تو نمبر 1 یہ کہ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں اعوذ۔ اور کسی انسین خطرے سے بچنے کے لیے کسی کی حفاظت میں آنا، مکمل سبمیشن میں کہ میں کمزور ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، بس مجھے آپ اپنی حفاظت میں لے لیں۔ ایسی پروٹیکشن جو انسان جانتا ہے کہ اگر نہ لی تو میں کسی نہ کسی شر میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور جو دشمن نظر آنکھ سے نہ آتا ہو اس کے لیے اللہ سے حفاظت لینے کے لیے اعوذ کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم جب پڑھتے ہیں قرآن پاک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 98 میں فرمایا تھا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایون کیونکہ اس وقت تو اگر آپ سمجھ کے قرآن کو کھولیں گے تو دشمن جو ہے وہ تو پکا، ابلیس اور اس کے سارا لشکر انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو ہٹا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ نیکسٹ آتا ہے برب الفلق۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، سوری ہیوی نہیں ہے وہاں پہ لام، اچھا اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ میں آ جاتے ہیں نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہماری جو روح ہے نا وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اس کا وہ کیا کہتے ہیں تعارف ہوا تھا نا، وہ اللہ کے لفظ سے نہیں ہوا تھا، وہ رب کے لفظ سے ہوا تھا۔ جب ہماری روحیں جو تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الستُ بربکم، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہماری روحوں نے ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا، اور ایسی تدریجاً نشو و نما کر کے کسی کو کمال، مطلب اس کو اس کی کمال حد تک پہنچا دینے والا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رب جو ہے نا وہ تو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ لے کے آئے ہیں تاکہ انسان اس کو ریلیٹ کر سکے کہ میرا رب ہے تو جو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ برب الفلق، فلق کہتے ہیں کہ جو مارننگ ہوتی ہے نا صبح کے ٹائم کو، کہ صبح کے رب کی، اچھا جی، کہ اس میں کیا ہے نمبر 1 یہ، اس کے 4 میننگ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ برب الفلق، کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، فلک کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مفسرین نے اتنی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا، کیونکہ جب شیطان حملہ کرتا ہے یا پھر دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، سیڈنس آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ وہ جو فلک کا رب ہے نا، جو روشنی دن کے وقت نکال دیتا ہے، جب اندھیرے تھے جو اس میں سے پھاڑ کے جب وہ روشنی نکالتا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے غم دور نہیں کرے گا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے دل کے اندھیرے دور نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ تو قل اعوذ برب الفلق۔ تو اچھا نمبر 2 یہ ہے کہ فلک جو ہے نا، فلق کہتے ہیں بیج کو بھی کہتے ہیں،
کیونکہ بیج بھی جو ہوتا ہے نا، جب وہ زمین میں ہم ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ اب اگر آپ دیکھو زمین کو، آپ پتھریلی کسی زمین پہ رکھ دو تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا نا، وہ لگتا ہے ایک پتھر ہے چھوٹا سا. تو کیسے وہ زمین کے اندر وہ پھاڑ پھاڑ کے اپنے آپ کو، تو وہ کیسے نکلتا ہے اور پھر وہ زمین مٹی کے سے باہر نکلتا ہے. مجھے اتنا کیوٹ لگتے ہیں جب وہ پودے پہلی دفعہ میں ان کو دیکھتی ہوں نا، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگاؤ تو ختم ہو جائے، وہ کتنی طاقت کے ساتھ اب دیکھیں مٹی سے باہر نکلتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ایک تناور درخت بنا دیتے ہیں، پھلوں والا درخت بھی بن جاتا ہے، جو بھی سایہ دینے والے درخت بن جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو اندھیروں میں سے، کس طرح سے اس کے اندھیرے ختم کر کے باہر نکال دیتا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ فالا کا جو ہے، اس میں خالق کا بھی معنی پایا جاتا ہے. جیسے کہ انسان کی تخلیق ہوتی ہے نا، کہ انسان خالقہ کے تخلیق ہونا کسی چیز کا، اور ہر تخلیق جو ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز کو بریک کر کے اس میں سے نکلتی ہے. تو اس کے بہت پیارے میننگز ہوتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں، صرف ایک ہی آیا کو آپ دیکھ لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنی پیار آتا ہے، اتنا محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں نمبر 1 یہ کہ میں تمہارا رب ہوں. اتنی محبت کہ رب آتے ہی بندے کو ایسے لگتا ہے کہ ہم دیکھیں جیسے ماں کی گود میں نہیں بچہ آ جاتا کہ میرا رب مجھے سنبھالے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو فلک، کہ میں اندھیروں کو پھاڑ کے چیر کے اس میں سے روشنی، اس میں سے نور نکالتا ہوں. اور ساری اس کے اندر اگر آپ بیج کو سوچ لیں، اس کے اندر آپ خالقہ میں پیدائش کے بارے میں سوچ لیں، کہ ہر چیز کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم جس کی پروٹیکشن میں آ رہے ہو نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تم اس کی پروٹیکشن میں آ رہے ہو.